السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت کے قریب عجیب و غریب قسم کے فتنے ظاہر ہوں گے۔ گھر گھر میں فتنہ، کاروبار میں فتنہ، بازاروں میں فتنہ، کقطع من اللیل مظلمہ، کہ رات کے اندھیروں کو ٹکڑے جیسے ہوتے ہیں، اس طریقے سے نئی نئی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جس کا کوئی تعلق نہیں، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ ظاہر ہوں گے۔ اور یہ حضرت عمر کہتے تھے کہ فتنے بہت میٹھے لگتے ہیں، یہ حضرت عمر کہتے تھے کہ فتنے جو ہے یہ بہت میٹھے لگتے ہیں ظاہر میں، لیکن اخیر میں یہ جہنم میں لے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے قیامت کے قریب۔ اب یہ ہمارا دور جو چل رہا ہے یہ قیامت سے قریب کا چل رہا ہے۔ خیر القرون چلا گیا، اس وقت میں ہم شر القرون میں چل رہے ہیں۔ بھلا دور جو تھا وہ نکل گیا، اب جو چل رہا ہے وہ شر القرون۔ آہستہ 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 قیامت قریب آئے گی۔ انہیں فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے ہم جنسی شادی کرنا۔ مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے۔ میرے تو مستقل بیانات ہوئے ان لوگوں میں، یہ جو ٹولی ہوتی ہے نا ٹولی، اب سمجھے 2019 اپریل کا مہینہ، تاریخ مجھے یاد نہیں ہے لیکن 2019 تھا، یہ تو بات پکی ہے، اپریل کا مہینہ تھا، یہ بات بھی پکی ہے، اور سان فرانسسکو کی زمین تھی، یہ بات بھی پکی ہے۔ یہ تین باتیں تو مجھے 100% یاد ہے۔ ان لوگوں کو جمع کیا تھا ایک گلی میں، اور وہاں میں نے بیان کیا تھا ان لوگوں میں۔ کیا بیان کیا تھا یہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا میں، ہم نے کیا بیان کیا تھا ان میں، پھر انہوں نے کیا توبہ کی، یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں بتاؤں گا۔ ہمارا گشت ہوا تھا وہاں، اصل میں ایک ایرانی مسجد تھی، ہم سفر کر رہے تھے سان فرانسسکو میں، ہالی ووڈ تو وہاں ہے لاس اینجلس میں، اور یہاں سان فرانسسکو میں ساتھیوں نے کہا کہ آپ کو ہم ایسی جگہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں اس قسم کے لوگ رہتے ہیں، آپس میں مرد مرد شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں فتنے ہیں، یہ ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی اب لے جا کر کیا کرو گے، میں تو انگریزی جانتا نہیں ہوں۔ ان کو کوئی بات سمجھانی ہو تو کوئی انگریزی جاننے والا ہو نا، یا ہماری بات کا ترجمہ کرے۔ آج کل ترجمہ کرنے والے بھی تو پوری بات کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں نا،
میں کیا کہنا چاہتا ہوں میرا معافی ضمیر ادا کرے. تو انہوں نے ایک عالم کا انتظام کیا سان فرانسسکو میں. میں نے پہلے ان کا امتحان لیا کہ میری اس بات کا ترجمہ کرو آپ. تو انہوں نے ترجمہ صحیح کیا. پھر میں نے کہا میری اس بات کا ترجمہ کرو. تو انہوں نے صحیح کیا. پھر میں نے کہا خاموش فتنوں کا علاج، خاموش فتنوں، یہ خاموش فتنے جو چل رہے ہیں ساری دنیا کے اندر، کہ خاموش فتنوں کا علاج اس کا ترجمہ کرو انگلش کے اندر. اتنی انگریزی تو ہم جانتے ہیں، ہی بول رہا ہے کہ شی بول رہا ہے، وہ اتنا تو سمجھ میں آتا ہے. میں نے کہا ہاں یہ میرا ترجمہ کرے گا. تو لمبا ایک قصہ ہے. 2019 اپریل کا مہینہ، تاریخ مجھے پکی یاد نہیں ہے، 2 اپریل تھی یا 3 اپریل تھی. اس زمانے میں اپریل فل کا بھی کچھ مضمون تھا، وہ بھی ہم نے بیان کیا تھا. تو اپریل فل کے قریب میں ہی ہوگا. تو کل یہ کارگزاری سناؤں گا انشاءاللہ. لیکن ابھی میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کہتے تھے بڑے بڑے فتنے آئیں گے قیامت کے قریب. میاں بیوی کا فتنہ، محبت ختم ہو جائے گی. بھائی بھائی کا فتنہ، محبت ختم ہو جائیں گی. کاروبار کا فتنہ، سود آ جائے گا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسا بھی کاروبار ہو لیکن ڈھنگ سے نہیں کیا تو کہتے ہیں کہ اس میں سود کا دھواں ضرور ہوگا. فتنہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس نے اعلان کیا تھا. حضرت عباس بہت مالدار تھے، کئی لوگوں کے پاس ان کی رقمیں تھیں حضرت عباس کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ. تو فتح مکہ سے پہلے یعنی یہ مسلمان ہوئے اخیر میں. اخیر کا کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور حضرت عباس جو ہے مدینہ کی مکہ مکرمہ سے جا رہے ہیں مدینہ منورہ. راستے میں ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا چچا 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 کہاں جا رہے ہو؟ چچا کہاں جا رہے ہو؟ چچا تھے نا، آپ کہاں جا رہے ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے جا رہا ہوں یہ مدینہ منورہ اسلام قبول کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا جاؤ جلدی سے گھر والوں کو مدینہ منورہ چھوڑو اور ہمارے ساتھ تم قافلے میں شریک ہو جاؤ. یہ آپ نے فرمایا. تو حضرت عباس تو خوش ہو گئے، مسلمان بھی ہو گئے. یہ آخر میں مسلمان، بعض علماء نے لکھا ہے کہ آخر میں اس لیے ہوئے تھے کہ مکہ میں رہتے تھے اور مکہ کی ساری خبریں یہاں دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ نے فرمایا اس امت کا آخری مہاجر میرا چچا اور اس امت کا آخری نبی میں، اور یہ آخری امت، اس کے بعد کوئی امت نہیں آئی گی. یہ 3 اعلان آپ نے فرمائے تھے فتح مکہ کے موقع پر جب جا رہے تھے رستے میں. میں کہ اس امت کا آخری مہاجر میرا چچا ہے، یہ آخری ہجرت ہے ان کی، اور کہ اس امت کا آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور فرمایا کہ اس امت کی آخری امت یہ امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں. لا امت بعدکم لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، اور میرے چچا کے بعد کوئی مہاجر نہیں. تو یہ سودی کاروبار کرتے تھے حضرت عباس زمانے جاہلیت میں. لوگ بہت پیسہ لیتے تھے. جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے حرام کر دیا تھا سود. عباس تو اب مسلمان ہوئے. تو حضرت عباس نے کہا کہ حضرت کئی لوگوں کا میرے پاس قرضہ ہے. آپ نے خود نے کہا آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی سن لو، میرے چچا کا سود جس پر بھی ہے میں سب کو آج معاف کر دیتا ہوں. حضور نے خود نے معاف کیا کہ میرے چچا کا سود جس پر بھی ہے میں سب کو معاف کر دیتا ہوں. حضرت عباس کھڑے ہوئے، یہ فرمایا کہ حضرت میں نے موڑی بھی معاف کر دی، کیپٹل بھی معاف کر دی. کیپٹل کے وہ بھی معاف. پہلے حضور نے سود معاف کیا اور انہوں نے کیپٹل معاف کی. تو وہ بدلہ اللہ نے ایسا دیا اتنی بڑی قربانی کا کہ 600 سال تک حضرت عباس کی اولاد میں حکومت رہی. 600 سال تک. آپ گنتے جاؤ، یہ سارے کے سارے خلفائے بنو عباس جو تھے وہ سارے کے سارے 600 سال تک چلتے رہے. وہ قربانی کا نتیجہ تھا.
تو فتنے، ایک بات میرے ذہن میں رکھنا کہ میٹھے ہوں گے، حضرت عمر کہتے تھے میٹھے فتنے ہوں گے جو لوگوں کو ہلاک کر دیں گے. کپڑوں میں فتنہ آئے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دیکھو میری بات سنو، مضبوطی سے پکڑو میری بات، کہ کسی قسم دائیں بائیں کسی قسم متوجہ مت ہونا، ایک اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا، میرے طریقوں کو مضبوط پکڑنا. اور اگر قرآن میں اور میری حدیث میں کوئی بات تمہیں نہ ملے تو میرے صحابہ کو دیکھنا. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جو ہے ستاروں کی طرح ہے، جس کے بھی تم اقتدا کرو گے تم جنت تک پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ. اس لیے پیارے بھائیوں، دوست، بزرگوں، اب ہمارے جوان بچے بڑے ہو رہے ہیں، بچیاں بڑی ہو رہی ہیں. ان فتنوں پر نظر رکھنا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فتنوں پر نظر رکھو، میرے گھر کے اندر ٹی وی کا فتنہ تو نہیں آ رہا ہے، میرے گھر میں بد نظری کا فتنہ تو نہیں آ رہا ہے، میرے گھر میں حلال مال کا فتنہ تو نہیں آ رہا ہے، میرے گھر کے اندر یہ گڑبڑیں جو چل رہی ہیں دجالی فتنے یہ تو نہیں آ رہے ہیں. یہ دجال کا جو فتنہ ہوگا وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا. میں جب مومن کا ہتھیار کتاب لکھ رہا تھا تو میں ایک مسئلے کے اندر اٹکا، اور وہ مسئلے میں یہ اٹکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں آخری 10 آیتیں جو پڑھ لے وہ دجالی فتنوں سے محفوظ رہے گا. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ بھی دجالی فتنہ تو وہ دجال تو بہت بڑا آنے والا ہے، خطرناک، کہ جو ایمان لوگوں کی خرید لے گا، زبردست پاور ہوگا اس کے اندر. اور ایک بات ذہن میں رکھنا، جہاں جا کر سائنس تھکے گی، سائنس ترقی کر رہی ہے نا، سائنس چلتے چلتے جہاں جا کر تھکے گی وہیں سے دجال کی ابتدا ہوگی، دجال وہیں سے شروع ہوگا. تو میں کتاب لکھ رہا تھا تو مجھے اشکال ہوا. میں نے کہا یار یہ میں میری کتاب میں لکھ رہا ہوں وہ دجال کے فتنوں سے تو حفاظت ہوگی، بات تو پکی ہے، لیکن آج کل میں جو ہے بہت فتنے ہیں، اس سے بھی حفاظت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم جنس کا فتنہ، مرد شادی کر رہا ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. عورت سے شادی کر رہی ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. لوگ شادی نہیں کر رہے، اپنی ضرورتیں کسی اور طریقوں سے پوری کر رہے ہیں، بہت بڑا فتنہ ہے. یہ میرے دل کے اندر بات کھٹکی کہ بہت فتنے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بڑا دجال تو وہ آئے گا لیکن 30 چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے. یہ جو موبائل ہے نا، موبائل عربی میں اس کو کہتے ہیں جوال. میں حرم شریف میں نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی عرب بھی قریب میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی موبائل کی گھنٹی بجی. جب اس کو موبائل کی گھنٹی بجی تو اس نے جو ہے موبائل نکالا اور کہا سلا 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 سلا، اور جیب میں رکھ لیا. موبائل کی گھنٹی بجی اور اس نے جو ہے دوران نماز موبائل نکال کر سلا 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 ایسا کر کے جیب میں رکھ دیا. تو ہمارے وہاں عربی میں بہت بیانات ہوتے ہیں الحمدللہ، مکہ مدینہ میں یا جہاں پر بھی عربی میں جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ جوال جو تم نے نام رکھا ہے اس کا نام جوال مت رکھو، اس کا نام دجال رکھو. یہ چھوٹا دجال ہے جو نماز بھی خراب کرے، جو ذہن بھی خراب کرے، جو آنکھیں بھی خراب کرے. تو مجھے اشکال ہوا کہ میں لکھ رہا ہوں تو میں موجودہ دجالی فتنوں کا لکھوں کہ نہیں لکھوں. تو میں نے مفتی سید پالم پوری کو فوراً فون کیا. میں نے کہا حضرت کتاب میں یہاں تک پہنچا ہوں، سورہ کہف کی آیتیں لکھ رہا ہوں، دجالی فتنوں سے حفاظت ہوگی. تو دجالی فتنے تو وہ تو ہیں ہی جو بڑے آنے والے ہیں. اتنا خطرناک وہ فتنہ ہوگا کہ آدمی کے 2 ٹکڑے کرے گا. کتنی بڑی آزمائش ہوگی بتاؤ. ایک آدمی کے 2 ٹکڑے کیے، بیچ میں سے چلے گا.
اور بیچ میں سے چل کر کہے گا کہ دیکھو میں نے مارا، سارا مجمع کہے گا کہ ہاں مارا، دیکھو 2 ٹکڑے کیے میں نے، سارا مجمع کہے گا کہ ہاں کیا، دیکھو بیچ میں سے چلا، یہ کہا ہاں بالکل آپ چلے، دیکھو میں زندہ کرتا ہوں، مجھے اللہ کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ سارا مجمع کمزور ایمان والا ہوگا، وہ کہے گا کہیں گے، چنانچہ اس کو جو جوڑے گا بھی نہیں، خالی اتنا کہے گا کھڑا ہو جا، وہی آدمی کھڑا ہو جائے گا، تو سارا مجمع کہے گا کہ ہاں آپ ہمارے اللہ ہیں، آپ گیا، ایمان گیا۔ تو مفتی سعید صاحب نے مجھے جواب دیا، نہیں مولوی صاحب، وہ دجال جو آنے والا ہے اس کے فتنوں سے بھی حفاظت ہوگی، اور ابھی قیامت تک جتنے چھوٹے دجال آئیں گے ان کے فتنوں سے بھی حفاظت ہوگی۔ تب جا کر میں نے میری کتاب میں لکھا، آئندہ آنے والا دجال اور موجودہ دجال، ان سے بھی اللہ حفاظت کرے گا۔ یعنی حد ہو جائے گی، وہ اتنا بڑا خطرناک ہوگا۔ وہ جوان عورت ہے، رو رہی ہے، ارے بیٹی کیوں رو رہی ہے تو؟ ارے میرا جوان شوہر تھا، انتقال ہو گیا، اور مجھے بہت پیار دیتا تھا، بہت پیسے دیتا تھا، مجھے اس سے لڑکے بھی ہیں، دیکھو یہ لڑکی ہے، یہ لڑکا ہے، اور میں اچھا تو اس کی قبر بتا، دجال کہے گا تو قبر بتا، تو یہ قبر ہے، دیکھ میں اگر اس کو زندہ کر دوں تو مجھے اللہ کہے گی ہاں ہاں، میں زندہ کروں اللہ کہے گی ہاں ہاں، وہ کھڑا ہو کر کچھ پڑھے گا نہیں پڑھے گا، وہ آدمی زندہ ہو جائے گا، اور بیوی سے جو ہے اسی وقت بوسو کنار کرے گا، بچوں سے پیار کرے گا، یہ بیوی کہے گی ہاں یہ بہت بڑا باپو ہے۔ یہ باپو ایسے ہی تو ہوتے ہیں جی، انسان کا ایمان خراب کر دے، ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس قسم کے حدیث شریف میں بہت قصے آتے ہیں، بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ بکھرے موتی میں نے لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ صحابہ کہتے تھے، حضور کا تو میں نہیں کہہ سکتا، پکا یاد نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو دجالی فتنوں کا سبق دیتے تھے، یہ ہوگا بیٹا بچنا، بیٹا بچنا، بیٹا بچنا، بیٹا بچنا، اور یہ 10 آیتیں پہلے کی اور اخیر کی وہ سکھاتے تھے ان فتنوں سے بچنے کے لیے۔ ایک طرف فرشتہ کھڑا ہوگا، دوسری طرف شیطان کھڑا ہوگا، اب وہ عجیب، یعنی کہے گا کہ دیکھو یہ میں اس کو آگ بنا دیتا ہوں، میں اس کو باغ بنا دیتا ہوں، بھرا مجمع ہوگا، صرف ایک آدمی ہوگا، ایک آدمی، حدیث شریف میں آتا ہے، ایک آدمی ایمان والا اس کا مقابلہ کرے گا، بس وہ اپنے ایمان کی بات کرے گا۔ اس لیے میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، روزانہ اپنے گھر میں ایمان کے تذکرے بہت کرو، کرنے والے اللہ ہیں، کرنے والے اللہ ہیں، کرنے والے اللہ ہیں، وہ دجالی فتنوں سے حفاظت ہوگی، جتنے چھوٹے فتنے اللہ اس سے حفاظت کرے گا۔ مدینہ منورہ کے باہر ایک جگہ ہے، ابھی بھی ہے، عرب ہمیں وہاں بیان کے لیے لے جاتے ہیں، اور ہمیں باقاعدہ یہ کہہ کر لے جاتے ہیں، آپ کو ایسی جگہ ہم بیان کے لیے لے جا رہے ہیں جو مدینہ کی بارڈر ہے، دجال وہاں سامنے تک آئے گا لیکن یہاں داخل نہیں ہو سکے گا، اور وہ جو مرد کا قصہ ہوگا، نوجوان کا قصہ، وہ اسی جگہ پر ہوگا جو صحیح حدیثوں میں آتا ہے، آپ کا آج ہم نے وہاں بیان رکھا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب اتنی تشکیل یعنی اتنی لمبی چوڑی تفصیل اور تشکیل کریں گے تو ہمیں بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار اچھا ہے، بیان کا بیان بھی ہو جائے گا، وہ جگہ بھی دیکھ لیں گے۔ بیان ہوتا ہے، بیان کے بعد ہمیں کھڑا کر کے کہتے ہیں دیکھیں یہ بارڈر بنی ہوئی ہے، دجال یہاں نہیں آ سکتا، یہاں سامنے، یہاں تک ساری دنیا کا کھیل کرتے کرتے یہاں تک پہنچے گا، یہاں تک پہنچ کر وہ اعلان کرے گا کہ میں اللہ ہوں، مجھے مانو۔ تو ایک نوجوان آدمی کھڑا ہوگا، پکا مومن، وہ سب کے سامنے مخالفت کرے گا کہ تو اللہ نہیں ہے، ادھر ادھر کی کرشمے بتائے گا، ادھر ادھر کے چمتکار بتائے گا۔ چمتکار سمجھتے ہو نا بھائی،
یعنی ایسی چیزیں کرے گا کہ سامنے والا کہے گا ارے کیسا بڑا آدمی ہے. وہ نوجوان کیا کہے گا؟ انت لست الرب، تو اللہ نہیں ہے، اللہ تو وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ہمیں پلاتا ہے، جو ہمیں مارتا ہے، جو ہمیں جلائے گا، جو ہمیں شفا دیتا ہے، جو ہمیں پانی دیتا ہے، سارے آسمانوں زمینوں کا مالک ہے، ہواؤں کا مالک ہے. تو دجال کیا کہے گا؟ خاموش رہے، میں تجھے قتل کروں گا. تو اس نے کہا میں مرنے کے لیے تیار ہوں لیکن تجھے اللہ نہیں کہوں گا. تو کتابوں میں لکھا ہے سب کے سامنے پورا مدینہ جمع ہو جائے گا یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ یار دیکھیں وہ دجال آیا ہے اور ایک نوجوان آدمی مقابلہ کر رہا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حق کے اندر اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے. حق جو ہے نا، حق وہ بہت طاقتور ہوتا ہے، وہ کمزور نہیں ہوتا، بہت طاقت ہوتی ہے حق کے اندر. تو سارا مدینہ دیکھنے کے لیے آ جائے گا کہ ارے ایک آدمی مقابلہ کر رہا ہے اتنے بڑے آدمی کا، ایک آدمی، ایک لڑکا نوجوان. چنانچہ دجال کو غصہ آئے گا اور سب کے سامنے کہے گا میں تجھے سب کے سامنے قتل کروں گا. اس نے کہا مار، تو سب کے سامنے تلوار چلائے گا، ایک دھڑ اس طرف ایک دھڑ اس طرف. سارا مدینہ والے دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. پھر جوڑے گا، کھڑا کرے گا، دیکھ تجھے مارا، تجھے زندہ کیا. تو نوجوان کیا کہے گا؟ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ 100% تو ہی دجال ہے. اسی وقت اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، اس کا جو پاور ہے نا وہ اللہ چھین لے گا. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حق میں اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے، کلمے میں اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے. آپ خود سوچ لو کہ میرے گھر کے اندر کوئی فتنہ نہیں آنا چاہیے، میاں بیوی دونوں، پھر ہمارے بچے بگڑ نہیں سکتے. بچے کیوں بگڑتے ہیں؟ ماں باپ کی بگاڑ کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں. ماں باپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو بچے بھی نہیں پڑھتا. اور ایک حدیث سناؤں آپ کو، فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے. شیطان کا پیشاب سب سے بڑا فتنہ. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فجر کی نماز جو نہ پڑھے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے. اب شام تک جو ہے کان صاف کرتا رہے یا کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر صاف کرائے، وہ پیشاب کی گندگی صاف نہیں ہوتی. وہ رضائی جاتے ہیں، پورا دن جو ہے نا وہ ٹینشن میں ہی رہتا ہے. یہ جتنے بھی ہم جنس والے ہیں، میرا جب بیان ہوا وہاں سان فرانسسکو میں، وہ کارگزاری آدھے گھنٹے کی ہے، وہ انشاءاللہ میں کل پوری بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. توبہ کی ہمیں یہ چیز پتہ نہیں تھی کیسا ہے. میں نے کہا حقیقت ہے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے. تو ماں باپ، علماء نے لکھا ہے ماں باپ اگر سودی کاروبار کرتے ہیں یہ بچہ سیکھے گا. ماں باپ اگر جھوٹ بولتے ہیں یہ بچہ سیکھے گا. ماں باپ جو ہے رشوت لیتے ہیں یہ بچہ سیکھے گا. بچے یعنی بچوں کو ہم خود بگاڑتے ہیں، زمانہ نہیں بگاڑتا، کہ ہوائیں نہیں بگاڑتی نا، ماحول بناؤ. اسی لیے ہم دعوت تبلیغ کی بات کرتے ہیں کہ تبلیغ و دعوت کے اندر جو ہے کم سے کم ماحول بنتا ہے. میں میرے ساتھیوں کو کہتا ہوں چلے کے لیے تم نکلو گے تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ چلے بھر نماز تو جماعت کے ساتھ ملے گی ہی ملے گی تم کو. باقی تم دعوت کا کام کرو نہ کرو بات وہ الگ ہے، تعلیم میں بیٹھو نہ بیٹھو بات الگ ہے، لیکن چلے بھر تو نماز کے جماعت کے ساتھ پڑھے گا آدمی. اس لیے میں فتنوں پر بات کر رہا ہوں. کقطع من اللیل مظلما، رات میں آئیں گے، دن میں آئیں گے. حال اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات
اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اے اللہ عورتوں کے فتنے سے میری حفاظت کر، اے اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے حفاظت کر، اے اللہ ایسے فتنوں سے حفاظت کر کہ میں تجھے پہچان بھی نہ سکوں۔ ابا کہتے تھے فتنہ ایسی چیز ہوتی ہے جیسے مٹھائی، لیکن اس مٹھائی کے اندر زہر ہو، تو آدمی کیا سمجھتا ہے جیسے مٹھائی ہے اچھی ہے لیکن زہر ہے اندر، تو فتنہ اتنا ہی میٹھا نظر آتا ہے۔ اس کے لیے دعا مانگنی پڑے گی، آپ کو دعائیں مانگنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، تزکیہ کرنا پڑے گا، دل کو صاف رکھنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کہنا پڑے گا کہ اللہ میری حفاظت کر، اے اللہ میری حفاظت کر۔ ایسے فتنے آتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، کہ شام کو کافر ہوگا، صبح جو ہے جب شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کہ حرام آ گیا۔ اس کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اتنا ایمان کا سیکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض عین ہے، جو ایمان اس مسلمان کو حلال پر کھڑا کر دے، اور جو ایمان اس مسلمان کو حرام سے روک دے۔ اور وہ الذین یؤمنون بالغیب کہا گیا، غیب پر یقین کرے، غیب پر یقین کرے، وہ فتنے سے بچے گا، ڈرے گا، کوئی چیز آئے گی تو ڈرے گا، اللہ کا کیا حکم ہے بھائی، اللہ کا کیا حکم ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن کہتا ہوں کبھی کبھی میاں بیوی میں آپس میں طلاق ہو جاتی ہے، ایسے جملے کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی، لیکن فتنے کے ڈر کے وہ جو ہے ناک کی وجہ سے وہ میاں بیوی بن کر زندگی گزارتے رہتے ہیں، زنا گری ہوتی رہتی، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ ایمان حقیقی ہوگا، یہ فتنوں سے بچائے گا۔ فتنوں سے بچنے کا طریقہ، مسجدوں میں آؤ، اللہ کا ذکر کرو۔ یہ صبح شام کی میری دعائیں ہیں، میں نے لکھی ہیں، اس میں کئی فتنوں سے دعاؤں کا میں نے اس کا علاج بتایا ہے، اس کے اندر لکھا ہے، میں لکھ دیا ہے، انگریزی میں بھی چھپ گئی ہے یہ کتاب۔ اس پر ایک قصہ سناتا ہوں کہ ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں۔ ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ، یہ دونوں کے دونوں سمندر کے کنارے پر ٹہل رہے تھے، تب بہلول مجذوب یہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ مکان بنا رہے تھے مٹی کا۔ ہارون رشید پہنچے، ہارون رشید مردوں کے ساتھ تھے اور یہ جو تھے زبیدہ عورتوں کے ساتھ تھی۔ ہارون رشید نے پہنچتے کہا کم قیمت ھذا البیت، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ تو بہلول نے فرفع راسہ الی الملک، بادشاہ کی طرف سر اٹھایا اور کہا دینار، 1 دینار دے دو، یہ مکان دے دوں گا آپ کو۔ تو بہلول ہارون رشید نے کیا کہا؟ مجذوب، مجنون ہے یہ مٹی کا گھر بنا رہا ہے اور 1 دینار مانگ رہا ہے، اس کی کیا قیمت؟ پھر ہارون رشید نے پوچھا ارے مجھے پہچانتے بھی ہو کہ نہیں؟ تو بہلول نے کہا کہ ہاں پہچانتا ہوں آپ کو۔ کہا کون ہوں؟ کیا آپ کی ابتدا منی کا گندا قطرہ اور آپ کا یہ بیج پاخانہ بنانے کی مشین، آپ کی ابتدا تو منی کا گندا قطرہ اور آپ کا یہ بیج پاخانہ بنانے کی مشین، اچھے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برے کام کرو گے تو جہنم میں جلو گے، یہ کہا۔ ہارون رشید ایک دم سے گھبرائے کہ بڑا اونچا آدمی ہے یہ، لیکن دینار نہیں دیا، دینار دیتا تو فتنے سے بچ جاتا۔ آگے چلا، پیچھے سے زبید آئی، کم قیمت ھذا البیت، کا دینار،
اچھا میں دینار دوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ یہ کہا یہ مکہ یہ گھر یہ بھی دوں گا اور جنت میں ایک محل ملے گا۔ یہی بات بہلول نے ہارون رشید سے بھی کہی تھی کہ تو مجھے 1 دینار دے گا تو میں یہ مکان بھی دوں گا اور جنت میں محل بھی ملے گا۔ تو جنت کا محل دکھائی نہیں دیتا، زبیدہ کو بھی دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ تھی سمجھدار، اس نے 1 دینار نکالا اور دینار دے دیا اس کو۔ فمشى دونوں کے دونوں چلے، فوصلا الى القصر، ایک محل تھا ان کا سمندر کے کنارے پر، وہاں جا کر آرام کیا۔ رات کو ہارون رشید نے خواب دیکھا، جنت میں ٹہل رہے ہیں ہارون رشید، اور ایک محل ہے اس پر لکھا ہوا ہے قصر زبیدہ، زبیدہ کا محل، زبیدہ کا بنگلہ۔ ہارون رشید چلتے چلتے وہاں پر گئے اور اندر جانے کی کوشش کی، فرشتوں نے روک لیا، منو الملائکہ مہلن یا ہارون رشید مہلن، ہارون رشید ٹھہر جاؤ، یہ آپ کا نہیں ہے۔ ارے قصر زبیدہ ہے، میری بیوی کا ہے۔ نے کہا آپ کی بیوی کا ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ کی بیگم کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ ارے بھی میری بیوی کا ہے، بیوی کے محل میں میں نہیں جا سکتا۔ فرشتوں نے کہا ہارون رشید ہم سے الجھو مت، آپ دنیا کا قانون اور ہے، یہاں کا قانون اور ہے۔ یہ محل زبیدہ کا ہے، پہلے زبیدہ جائے گی پھر آپ جاؤ گے۔ اب ہارون رشید کو غصہ آیا، سبحان اللہ، زوج خلف الزوجہ، کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے پیچھے، ارے بیوی شوہر کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اب ہم سے الجھو مت، یہ آپ کا نہیں، ہم جانے نہیں دیں گے آپ کو۔ یہ بحث بازا ہوتے ہوتے ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی۔ جب ہارون رشید کی آنکھ کھلی تو ہارون رشید خواب سمجھ گئے اور تعبیر بھی سمجھ گئے۔ فہرب الی شاطئ البحر، وہ فوراً سمندر کے کنارے پر ہارون رشید نائٹ ڈریس میں بھاگے۔ وہاں بہلول بیٹھے ہوئے مکان بنا رہے تھے۔ یہ کہا چچا السلام علیکم، یہ کہا وعلیکم السلام، کم قیمت ھذا البیت، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ تو بہلول نے کیا کہا؟ سلطنتک کا کاملہ بقصورها وبأراضيها وبدراهمها وبدنانيرها وبذهبها وبفضتها، آپ کی جتنی حکومت ہے وہ ساری کی ساری آپ مجھے دے دو، سارے محلات مجھے دے دو، ساری زمینیں مجھے دے دو، سارے درہم مجھے دے دو، سارے دینار مجھے دے دو، سارے باغات مجھے دے دو، تب جا کر میں یہ مکان دوں گا آپ کو۔ ہارون رشید نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، امس کان دینار، دیکھو گزشتہ کل تو اس کا ریٹ 1 دینار تھا اور آج ایک رات کتنا بھاؤ بڑھ گیا۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ امس بدون الرؤیا اليوم مع الرؤیا، گزشتہ کل جو سودا تھا بن دیکھے سودا تھا اور آج تم نے دیکھ لیا، اب بھاؤ بڑھ گیا۔ گزشتہ کل کا سودا بن دیکھے تھا، یؤمنون بالغیب، آج تم نے دیکھ لیا، مطلب بھاؤ بڑھ گیا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ جب انسان کے موت کا وقت قریب آئے گا وہ کہے گا اللہ پاک میں نے دیکھ لیا، فرشتے دیکھ لیے، جنت دیکھ لی، اللہ پاک مجھے واپس کر، اچھا عمل کروں گا۔ اللہ کہیں گے اب نہیں، معاملہ ختم۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو دوست بزرگوں، اس وقت میں دنیا میں فتنے بہت ابھر رہے ہیں اور ابھی اور فتنے دیکھو گے۔ صحابہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ وہ فتنہ آنے سے پہلے تو مجھے اٹھا لینا۔ فتنہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں؟ فتنہ تھا۔
کسی زمانے میں بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا اس زمانے کے مولویوں نے. اس زمانے کے جو مولوی تھے، اس زمانے کے جو حکام تھے، اس لیے کہ فتنے انہیں سے چلتے ہیں دنیا میں. علماء نے لکھا ہے، یہ ساری باتیں علماء نے لکھی ہیں. بے دین جو علماء ہوں گے وہ فتنوں کو بہت ہوا دیں گے، اور بے دین جو حکام ہوں گے یہ فتنوں کو ہوا دیں گے. اور عوام جاہل ہوتی ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلے گی. علماء سو، یہ علماء نے لکھا ہے کہ بے دین علماء یہ فتنوں کو بہت ہوا دیں گے، اور بے دین حکام یہ فتنوں کو بہت ہوا دیں گے. تو اس زمانے میں احمد ابن حنبل کے ساتھ جو بے دین حکام بھی تھے اور بے دین علماء بھی تھے. فتنہ کھڑا ہو گیا بے قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، یعنی قرآن پیدا شدہ ہے. بادشاہ نے بلایا امام احمد ابن حنبل کو، لوگ بھی تھے. یہ تو اللہ تعالی امام تیمیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے حنفی مسلک بچا لیا. علامہ ابن تیمیہ نے. وہ ہوا یہ کہ ترکی میں بے دین علماء تھے، وہ غالب تھے. بے دین علماء وہ غالب تھے، حدیث کتابوں میں لکھا ہے. تو انہوں نے ایسا ماحول قائم کیا حج کا، کہ حج کے زمانے میں امام ابو حنیفہ کو گالیاں دیتے تھے. بڑے مجمع میں حج جب آتا تھا نا تو ساری دنیا سے حجاج جاتے تھے نا، امام صاحب کو گالیاں دیتے تھے. یہ علامہ ابن تیمیہ حج میں گئے، انہوں نے مسجد خیف کے اندر دیکھا کہ ایک عالم بیان کر رہا ہے ترکی، اور امام ابو حنیفہ کو گالیاں دے رہا ہے کہ بھی ان کی روایتیں صحیح نہیں ہیں، ان کا یہ بے دین عالم تھا. علامہ ابن تیمیہ کھڑے ہو گئے، اور علامہ ابن تیمیہ نے کہا بھائی تم ابو حنیفہ کو کیوں گالی دیتے ہو؟ ابو حنیفہ کو میں پہچانتا ہوں، میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہے. ڈٹ کر مقابلہ کیا. وہ ڈٹ کر مقابلہ ایسا کیا کہ وہ سارا فتنہ ختم ہوا. وہ ختم کرنے والے ابن تیمیہ ہیں، انہوں نے ختم کیا. اب جو ہے ایسا ختم کیا کہ پورا ترکی جو ہے وہ حنفی بن گیا. جب ایسا ترکی حنفی ہے. تو احمد ابن حنبل کے زمانے میں فتنہ شروع ہوا خلق قرآن کا. امام احمد ابن حنبل کہتے تھے 3 سال تک مجھے ایسی جیل میں رکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. اور غلطی کیا غلطی کر بتاؤ؟ یہ لکھ دو گے قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، یعنی قرآن پیدا کی گئی ہے. احمد ابن حنبل کہتے تھے قرآن پیدا نہیں ہوا ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، قرآن بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. یہ ہمارا مسلک ہے. پیدا کیا مطلب کہ یہ گھڑی یہ پیدا کی گئی ہے، آسمان پیدا کیا گیا ہے، زمین پیدا کی گئی ہے، یہ کرسی پیدا کی گئی ہے، یہ انگوٹھی پیدا کی گئی ہے. تو قرآن پیدا نہیں کیا گیا، قرآن تو اللہ کی صفت ہے، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. تو احمد ابن حنبل کہتے تھے کہ 3 سال تک رکھا، اور ایسا مجھے کوڑا مارتے تھے کہ اگر ہاتھی کو مارا جائے تو ہاتھی پہ مر جائے. اور دوپہر کو کوڑا مارتے تھے، ظہر کی نماز کے وقت میں پورا بغداد کو جمع کرتے تھے. بادشاہ بھی آ کے بیٹھتا تھا کرسی پر، جلاد بھی آتا تھا، اور سب مرد ایک طرف عورتیں ایک طرف. جو مارنے والا جلاد تھا اس کا نام بھی احمد تھا، اور جو مار کھانے والا ہے وہ بھی احمد ہے، دونوں کا نام احمد. تو بادشاہ ٹھاڑ کے ساتھ آ کے بیٹھتا تھا، شراب رکھی ہوتی تھی. بے دین بادشاہ ہے. اور اس کے جو یعنی تابع علماء تھے، بے دین علماء، وہ بھی اس کے ساتھ تھے. وہ تو پیسے کی وجہ سے دوستی تھی. تو بادشاہ کہتا تھا احمد پوچھ لے اس کو قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ بادشاہ جلاد کو کہتا تھا، جلاد کا نام بھی احمد، اور مار کھانے والا احمد ابن حنبل ان کا نام بھی احمد. تو بیٹھ کر احمد پوچھ
یا احمد انت اسأل عن احمد، احمد سے پوچھو۔ تو وہ پوچھتا تھا احمد قرآن کے بارے میں تو اقرار کر لے کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، تو میں تجھے بادشاہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ یہ کہتا تھا جلاد کہ قرآن کے بارے میں اقرار کر لے۔ احمد بن حنبل خود کہتے تھے کہ مجھے پوچھتا تھا سب کے سامنے کہ احمد تو قرآن کے بارے میں کہہ دے کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے، پیدا کیا گیا ہے، میں تجھے بادشاہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ تو احمد ابن حنبل جواب دیتے تھے کہ احمد تو اقرار کر لے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، تو اتنا اقرار کر لے تو میں تجھ کو اللہ کے عذاب سے بچا دوں گا۔ یہ احمد ابن حنبل جواب دیتے تھے۔ پھر بادشاہ آرڈر کرتا تھا کوڑے مارو، کوڑے مارے جاتے تھے، خون خون ہو جاتے تھے احمد ابن حنبل، ظہر کی نماز کے وقت ہو جاتا تھا، احمد ابن حنبل اسی خون والے کپڑوں میں اللہ اکبر کر کے سب کے سامنے ظہر کی نماز پڑھتے تھے۔ تو بادشاہ پوچھتا تھا کہ بھی خون والے کپڑوں میں تمہاری نماز کیسے ہوگی؟ تو کہتے تھے میں حضرت عمر ابن خطاب کا روحانی بیٹا ہوں، عمر ابن خطاب کی بھی اسے خون میں ہو گئی تھی اور میری بھی اسے خون میں ہو جائے گی۔ یہ احمد ابن حنبل جواب دیتے، لیکن فتنوں سے محفوظ رہے۔ بس ایک وقت کا قصہ ہوا، احمد ابن حنبل کہتے تھے مجھے بہت مارا، میرے بدن میں کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جو میرا بدن ٹوٹا نہ ہو، یعنی ایک ہڈی بھی ایسی نہیں تھی جو بچی ہو، ٹوٹ گئی۔ بخار ایک مرتبہ مجھے مارنے کے لیے لے جا رہے تھے، دل میں میرا صرف اتنا خیال آیا کہ یار میں تھوڑا سا اقرار کر لوں، کم سے کم اس کے عذاب سے تو بچ جاؤں گا۔ عمار ابن یاسر کی حدیثیں آئیں، قرآن کی آیتیں میرے سامنے آئیں، سب میرے سامنے، حدیث کے ماہر تھے، فقیہ تھے بہت بڑے، کم سے کم میری جان تو بچے گی یار، بہت مار رہے ہیں، بہت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ تو اس میں مجمع میں سے ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ابو الہیثم، وہ بھاگا بھاگا آیا۔ ابو الہیثم کا مطلب اس زمانے کا بڑا وانٹیڈ آدمی، ابو الہیثم بہت بڑا ڈاکو تھا، وہ بھاگا بھاگا آیا۔ مجمع میں لوگ دیکھنے آتے تھے نا، وہ بھی کھڑا تھا، وہ بھاگا بھاگا آیا اور بھاگا بھاگا آ کر کہا کہ احمد ابن حنبل ایک نصیحت کرنے آیا ہوں اور پولیس والوں کے سامنے نصیحت کرتا ہوں، پولیس والے بھی تھے، ان کے سامنے نصیحت کرتا ہوں، وہ یہ کہ ان لوگوں نے مجھے کئی بار جیل میں ڈالا ہے اور مجھے بہت مارا ہے، لیکن میں ڈاکہ میں نے نہیں چھوڑا، جیل سے میں نکلتا تھا، گھر پہ نہیں جاتا تھا، ڈاکہ ڈالنے جاتا تھا، میں باطل پر جمع ہوا تھا، باطل پر، حالانکہ باطل ہے، جمع ہوا تھا۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ حق پر جمے رہنا اور فتنوں سے بچتے رہنا، یہ اس نے کہا، آپ تو حق پر ہیں، آپ جمے رہنا۔ تو احمد ابن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آئے اور ایک جملہ کہا رحم اللہ ابا الہیثم نصیحتہ ثبتنی، اللہ ابو الہیثم پر رحم کرے، اس کی نصیحت نے مجھے جمع دیا۔ اس کے بعد سے جو ہے ان پر اچھے حالات آنے شروع ہوئے اور پھر جو ہے یہ ابو الہیثم کا انتقال ہو گیا، ڈاکو تھا۔ تو احمد ابن حنبل جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے گئے، تو سارے علماء نے کہا کہ تو ڈاکو تھا، آپ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے؟ بولے تھا ڈاکو لیکن میرا استاد ہے، اس کی نصیحت کی وجہ سے بڑے فتنوں سے بچا ہوں۔ رحم اللہ ابا الہیثم نصیحتہ ثبتنی۔ پھر احمد ابن حنبل نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھ تو مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میں تجھے معاف کر رہا ہوں۔ دل بھی کتنا بڑا کہ تو مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میں تجھے معاف کر رہا ہوں، تیرے ساتھ برے علماء ہیں، تیرے ساتھ برے وزراء ہیں، وہ جو قرآن حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں، تو ان کی باتوں میں آ کر مجھ پر ظلم کر رہا ہے،
لیکن میرے انتقال کے بعد تجھے پتا چلے گا کہ اللہ نے میری محبوبیت کتنی رکھی ہے. یہ انہوں نے کہا. پھر جب احمد ابن حنبل کا انتقال ہوا، علماء نے الگ الگ تعداد لکھی ہے، کسی نے کتنے لاکھ لکھے، کسی نے کتنے لاکھ لکھے. ان کا جنازہ دیکھ کر ہزاروں یہودیوں نے اسلام قبول کیا. جنازہ دیکھ کر کہ ہاں یہ آدمی تھا، فتنوں سے بچ گیا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، دوست، بزرگوں، آپ حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ الگ الگ قسم کے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، جانچنا آپ کو ہوگا. عقل اللہ نے آپ کو دیے. گدھے کو، جانوروں کو اللہ تعالیٰ اولو الالباب نہیں کہتا، سانپ کو اللہ اولو الالباب نہیں کہتا، کہ مچھلی کو اولو الالباب نہیں کہتا. انسان کو اور جنات کو کہتے ہیں کہ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. کہتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں. فتنے آئیں گے، زبردست آئیں گے، اور خاص طور سے یہ فتنہ ہم جس کا انگریزی میں کیا کہیں گے تو مجھے پتا نہیں ہے، مرد مرد سے شادی کرے، آزاد ہے. عورت عورت سے شادی کرے، آزاد ہے. مرد جو ہے لواطت کرے، آزاد ہے. میرا تو ان میں بیان ہوا ہے سان فرانسسکو میں. کل انشاءاللہ کارگزاری سناؤں گا، سنو گے انشاءاللہ. میں نے باقاعدہ جمع کر کے انہیں بیان کیا، انہوں نے توبہ بھی کیا، تو یہ لوگ مسلمان بھی ہوئے. یہ 2019 اپریل کا، پھر ہم نے تشکیل بھی کی. ان کی تشکیل کرتا ہوں کہ جہاں جاتے ہیں بھی 3 دن کے لیے نکلو، 40 دن کے لیے نکلو. وہاں ساتھیوں کو دیا بھی، ہم تو 2 دن کے لیے آئے تھے، یہاں 4-5 دن کے لیے. یہ اللہ نے کام کرا دیا، ان کی تشکیل کرو، تو وہ لوگ اللہ کے راستے پہ بھی نکلے. یہ فتنے ہمارے گھروں میں نہیں آنی چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ تنہائی کا گناہ، تنہائی کے گناہ سے بچو. آج کل تو جو ہے پورا پکچر ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. ننگی پکچر دیکھ لو، ننگی لڑکیاں دیکھ لو. کون دیکھنے آتا ہے؟ ماں باپ تو اپنے کمرے میں سوئے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جو تنہائی کا گناہ کرے گا، اللہ موت کے وقت میں اسے کلمہ نصیب نہیں کرے گا. سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے تنہائی کا گناہ. کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. ایمان ہوگا تو دل میں آئے گا. ہاں، اسی لیے جب بھی گناہ کرنے کا ارادہ ہو، جب بھی گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو یہ سوچ لو کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں. تو گناہ سے بچے گا آدمی. وہ بھی ایمان ہوگا تو بچے گا. عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے، ہم سفر میں جا رہے تھے، ایک نوجوان ہمیں کھانے کی خواہش ہوئی، تو ایک نوجوان کھڑا ہوا وہاں بکریاں چلا رہا تھا. تو ہم نے کہا کہ ارے بیٹا ایک بکری دے دو ہم کو، بہت فائدہ ہوگا تیرا، اللہ جزائے خیر دے تجھے، اس لیے کہ ہم بھوکے ہیں. تو اس نوجوان نے کیا کہا، یہ بکری میری نہیں ہے حضرت. ارے بیٹا کس کی ہے؟ یہ فرمایا کہ یہ بکری تو میرے مالک کی ہے. ارے تیرا مالک کہاں ہوگا، کیا دیکھے گا، تو جو ہے ہمیں دے دے، کیا فرق پڑتا ہے. تو نوجوان نے کیا جواب دیا، مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے. فَأَيْنَ اللہ، اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہیرا پھیری کے ساتھ زندگی مت گزارو. موت کا آنا یقینی ہے، اللہ کو منہ دکھانا یقینی ہے، اور قبر میں جانا یقینی ہے. کچھ پتہ نہیں آدمی کب دنیا سے چل دے. ایک جگہ ہم گئے، ظہر میں اعلان ہوا، بے آج فلاں سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، عصر میں جنازہ آئے گا، سب آ جانا. عصر میں 2 جنازے آئے. بھائی سیٹھ صاحب کا جنازہ تو اعلان ہوا تھا، یہ دوسرا جنازہ، بولے اعلان کرنے والے کا جنازہ ہے. جس نے اعلان کیا نا اس کا جنازہ ہے. اس لیے فتنے بہت ابھر رہے ہیں، نئے نئے فتنے ابھر رہے ہیں، اور ہمارے بچے بھی ابھر رہے ہیں. ہمارے بچے اسکولوں میں جا کر پڑھتے ہیں، وہ جو پڑھائیں گے وہ پڑھیں گے، بیچاروں کو کیا پتہ. اس لیے اللہ جزائے خیر دے.
ہمارے یہاں ساؤتھ افریقہ کے علماء ماشاءاللہ اللہ انہیں بہت خوش رکھے، بہت اچھے اچھے علماء، اچھے اچھے مدارس ہو گئے ماشاءاللہ، کہ یہ تربیت کی فکر کرتے ہیں۔ ہم گئے کئی جگہوں پر ماشاءاللہ وضو کر رہے ہیں، وہاں دعائیں لکھی ہوئی ہیں، وضو کرنے کی یہ دعا، بیت الخلا جانے کی یہ دعا، بیت الخلا سے آنے کی یہ دعا، یہ تربیت ہے۔ گناہوں سے بچو، یہ رذائل ہوتے ہیں۔ اور میں ایک بات سمجھاتا ہوں، گناہ کی مثال رذائل کی ہے اور نیکیوں کی مثال اینٹی بائیوٹک کی ہے۔ کہ نیکی کی مثال کیا ہے؟ کہ اینٹی بائیوٹک۔ اینٹی بائیوٹک کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، بہت ہی کم پاور کی، میڈیم پاور کی، ہائی پاور کی اینٹی بائیوٹک۔ مینا میں بیمار ہوا تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، کوئی ڈاکٹر لے آؤ۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ کے ہمارے قافلے میں ڈاکٹر شریف بھی ہیں، مصر کے ہیں، یہ شاہی ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر میں شمار ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے قافلے میں ہیں اور وہ آپ سے ملنا بھی چاہتے تھے کہ وہ شیخ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا بلا لو، ملاقات بھی ہو جائے گی، مجھے کوئی دوا بھی دے دیں گے۔ وہ آئے، ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ دکتور شریف کیف الحال، کیسی طبیعت ہے، دعا سلام۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے یہ ہو رہا ہے، تھوڑا سردی، نزلہ، زکام، بخار سے۔ تو اس نے کہا کہ آپ انتظار کرو، ابراہیم لہیانی ہمارا وہاں خادم ہوتا ہے، ابراہیم لہیانی۔ یہ کہا یا ابراہیم جب زمزم، ڈاکٹر شریف نے کہا ابراہیم شیخ کے لیے زمزم لاؤ اور میں دوا لے کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک گولی لائے۔ کتنی گولیاں بھائی؟ ایک۔ اور یہ کہا کہ ایک گولی کھا لو، انشاءاللہ 1 سال تک یہ بیماری آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ میں نے کہا ایک گولی؟ میں نے کہا ایک گولی؟ میں نے کہا ہمارے ہندوستان میں یار 15 گولیاں دیتے ہیں، صبح اتنی کھانا، دوپہر کو اتنی کھانا، رات کو اتنی کھانا، سوتے وقت اتنی کھانا۔ بولے وہ ہندوستان ہے، یہ نہیں دیتے ہم، بادشاہ کو بھی ایک ہی گولی دیتے ہیں، وہی گولی میں آپ کو دے رہا ہوں، 1 سال تک انشاءاللہ بیماری نہیں آئے گی۔ میں نے کہا اس میں ہے کیا؟ بولے ہائی پاور کی ہے، سارے جراثیم کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طریقے پر گناہ ہو جائے تو ہائی پاور کا اینٹی بائیوٹک بتا دوں آپ لوگوں کو بھائی؟ ارے بتا دوں ساؤتھ افریقہ والوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، سورہ اخلاص کی جتنی فضیلتیں حدیث شریف میں آتی ہے، کسی سورت کی فضیلت اتنی نہیں آتی۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صحیح ہے جی، اینتھیٹک جسے کہتے ہیں، پکی بات۔ اور 10 مرتبہ پڑھو، ایک بنگلہ تیار۔ بنگلہ تو جانتے ہو کہ بھول گئے؟ انگریزی میں کیا کہیں گے؟ کیسل، پیلس، ایک پیلس جنت میں تیار۔ تو میں کہتا ہوں جتنے آپ بنانا چاہو بناؤ۔ حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، تیرے لیے ایک پیلس جنت میں تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں 10 مرتبہ پڑھوں سورہ اخلاص اور ایک پیلس تیار ہو جائے، میں تو بہت پیلس بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا بنا، جتنی طاقت ہو بنا، بناتے بناتے تھکے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا، اور گناہ بھی معاف ہوں گے۔ لیکن سورہ اخلاص سے اللہ کو بہت بہت محبت ہے، بناؤ گے محل انشاءاللہ، اور اس سے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ بس ایک ہی تشکیل کرتا ہوں، بے حساب سورہ اخلاص پڑھو، بے حساب اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ۔ اور ہمارا دعوت کا کام ہے، اس کے اندر لگو، 3 دن بھی دو، چلہ بھی دو، 3 چلے کے لیے بھی نکلو۔ ہمارے ساتھی ہر جگہ پر موجود ہیں، ہر مسجد میں سب نکلو گے انشاءاللہ بھائی۔ کون کون نکلے گا ہاتھ اوپر کر لو خالی، ماشاءاللہ۔ اب جو ہے یہ جو میں نے سان فرانسسکو والا ہمارا بیان ہے، تو میں نے وہاں گشت کیا، اور وہ کیا، وہ میں انشاءاللہ کل ظہر بعد سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اب دعا کر لو۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، اللہم صل علی سیدنا محمد بن عبداللہ القائم بحق اللہ ما باق امر الا فرجہ اللہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے ان دوستوں کو قبول فرما، ان کی محبت کے کرنے کو قبول فرما، ہمارے یہاں کے علماؤں کو قبول فرما، یہاں کے مدارس کو قبول فرما، اس مدرسے کو بھی قبول فرما، اے اللہ مجلس، اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرما، اے اللہ الگ الگ قسم کے فتنوں سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ الگ الگ قسم کے فتنوں سے تو ہماری حفاظت فرما، الگ الگ قسم کے فتنوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں ہمیں تو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میری تشکیل پر جو بھی روزانہ خوب سورہ اخلاص پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس مسجد انصار میں آپ نے ہم کو جمع کیا ہے، جس کرم سے آپ نے یہاں جمع کیا، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کے سفر کو تو قبول فرما، اس ملک میں آنے کو قبول فرما، اس ملک سے جانے کو قبول فرما، جو بھی ذرہ خیر وجود میں آیا اس کی نگرانی فرما، آپ یاری فرما، آپ پاشی فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکوں اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، اے اللہ ذریت طیبہ نصیب فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھنا، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ سعداء میں ہمارا نام لکھ لے، سعداء میں ہمارا نام لکھ لے۔ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ چیزیں جس کے لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اس گلی میں آنا جانا آسان فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری محبوبیت مقبولیت کا عام اور تام ہونے کا فیصلہ فرما، اور میری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے اے اللہ ان کی جائز مرادیں بھی پوری فرما اور ہم سب کی جائز مرادیں بھی پوری فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما باقى امر الا فرجه الله۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔